اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمیم داری جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک نصرانی شخص تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں جزیرے کے اندر عجیب و غریب مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت ہی بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان تو نہیں، لیکن جلدی جلدی گرجا پہنچے۔ وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو مجھے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے بتایا کہ وہ کس طرح سے بحری سفر پہ روانہ ہوئے اور طوفان کی وجہ سے اس جزیرے میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد جساسہ سے ملے۔ وہ پوری تفصیل بتانے کے بعد اس نے پوچھا، کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پہ پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہے۔ پھر اس نے نبی آخر الزماں کے متعلق ہم سے پوچھا تو ہم نے اس کو وہ تمام واقعات بتائے۔ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ عربوں میں عزیز جانے جاتے تھے، انہوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا، ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا، اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہو جاؤں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد اپنا عصا منبر پر مارا اور کہا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ۔ پھر آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا؟ ہوشیار ہو جاؤ، دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے؟ نہیں، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ٹھکانہ مشرق کی طرف بتایا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دجال کے فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔